قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. بارگاہ الہی میں نیاز مندانہ عرض ہے کہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام جہاں جہاں عزاداران مظلوم کربلا مصروف عبادت عزاداری ہیں، رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، ان کو سلامتی نصیب فرمائے، شر اعداء سے محفوظ فرمائے، شر دشمنان سے ان کی حفاظت فرمائے. جو نیتیں اور نیک ارادے لے کر وہ شریک ہیں، خداوند منان ان کا ہر ارادہ پورا فرمائے، ان کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے.
اور اسی طرح حرمین شریفین کو آزاد فرمائے، آباد فرمائے، سب کو حج و زیارت سے شرفیاب فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور دیگر تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلی علی محمد۔ مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کسی نے اسلام کے غیر کسی اور دین کو پسند کیا، کسی اور دین کو اپنایا، تو خالق فرماتا ہے لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اس کی پسند کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص میدان آخرت میں، عالم آخرت میں یقیناً گھاٹے میں رہے گا اور یقیناً خسارے میں رہے گا۔ بآواز بلند صلوات۔ آپ کے ہاں یہ دعا بھی بڑی مشہور ہے اور تقریباً ہر مومن مومنہ کو یہ یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بہتری نصیب فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بہتری اور اچھائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھنا۔ اس سے معلوم ہوا دو چیزیں مقابلے میں ہیں، ایک کا نام دنیا ہے اور دوسرے کا نام آخرت ہے۔ اور اللہ نے، ویسے تو وہ رب العالمین ہے، بہت سارے جہان بلکہ لاتعداد عوالم اور عالمین اس نے بنائے ہیں، وہ خود بہتر جانتا ہے کہ اس نے اتنے سارے عالم کیوں خلق کر رکھے ہیں۔ سائنسدان اسی عالم کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی رصدگاہوں کے ساتھ اس عالم کا جتنا حصہ دیکھا ہے وہ کم ہے، اور جس حصے کو ابھی ہم دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عالم کسی حد کے اندر محدود ہو کے بند نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے اس کی وسعت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ عالم آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا سلسلہ تخلیق اور اللہ کا بنانے کا سلسلہ رکا نہیں ہے، بلکہ وہ جاری ہے اور جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ مالک اس کائنات کو تباہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، اور جب وہ ارادہ کرے گا تو کتنی دیر لگے گی اس کائنات کو تباہ ہونے میں۔ اگر غور کریں، نہ بننے میں کوئی دیر ہے اور نہ اس کے ختم ہونے میں کوئی دیر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا امر سوائے اس کا نہیں اور کچھ نہیں، وہ یہی ہے کہ جب وہ کسی شے کے بارے میں ارادہ کرے کہ ہو جا
بس ارادہ کرتا ہی ہے اور شے ہو جاتی ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ یہ کائنات شروع ہو جائے تو کائنات شروع ہو گئی۔ کیا اس کا دوسرا ارادہ بھی ہے یا نہیں؟ تو دوسرا بھی اس کا ارادہ ہے، وہ ارادہ کرے گا تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، اور اس کو تباہ ہونے میں بھی کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا اسی نقطے پر غور کیجئے، انہ علی کل شیء قدیر، اللہ کتنا بڑا قادر ہے، اس کی قدیر ہونے کی شان کہاں تک ہے، تو ہمارے پاس سوائے اس کے اور کوئی لفظ نہیں کہ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ لیس لصفتہ حد محدود۔ اس کی امیر المومنین کی نگاہ میں، حضرت کے عقیدے میں، حضرت کی فکر میں، حضرت کی تعلیم میں یہ آیا ہے کہ اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو اس عقیدے پر ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو ایک عالم دنیا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا مقابلے میں عالم دین ہے، عالم آخرت ہے۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں، فقط دنیا ہونی چاہیے یا آخرت بھی ہونی چاہیے؟ جی ویسے ذرا اپنا مصروفیات کا جائزہ لیجئے، 24 گھنٹے جو مصروف رہتے ہو، یہ مصروفیت عام طور پر آپ کی دنیا کے لیے ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ہوتی ہے؟ جی فقط میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اس زمین پر بسنے والی پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ سارے انسان جتنا مصروف رہتے ہیں، جتنا زحمات کرتے ہیں، جتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، آیا اکثریت دنیا کے لیے کر رہی ہے یا آخرت کے لیے کر رہی ہے؟ جی دنیا کے لیے۔ تو آپ سے بھی سوال ہے، آیا آخرت کے لیے بھی ہونا چاہیے یا فقط دنیا کے لیے ہونا چاہیے؟ مثلا اس وقت آپ عزاداری مظلوم کربلا کی مصروفیت میں تشریف لائے ہیں، یہ آپ کی مصروفیت دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے؟ جی کہیں دنیا کے لیے بھی ہوگی، یہ تھوڑی جی دنیا ہی ہوئے توجہ رہے۔ اگر انسان دنیا کی 100% مذمت میں لگ جائے تو بھی امیر المومنین پسند نہیں کرتے۔ کسی نے حضرت کے سامنے دنیا کی بھرپور مذمت شروع کر دی تو امیر المومنین نے فرمایا، اگر تو آخرت آباد کرنا چاہتا ہے تو کیا دنیا میں آئے بغیر آباد کر سکتا ہے؟ جی ہم اگر دنیا میں نہ آئیں تو عزاداری کیسے کریں؟ جو لوگ دنیا میں نہیں آئے کیا وہ عزادار بنے؟ جی جو قیامت تک دنیا میں نہیں آئیں گے کیا وہ عزادار قرار پائیں گے؟ اور اگر عزاداری سب سے اونچی عبادت ہے تو کر وہی سکتا ہے نا جو دنیا میں آئے تو عزاداری کرے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں، مسجد اولیاء اللہ، یہ دنیا اللہ کے ولیوں کی مسجد ہے اور جنت کمانے والی منڈی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سمجھ آئیے یہ نہیں ہے؟ یہ منڈیوں میں جاتے ہو نا روزانہ، کرونا تو آیا ہے لیکن شاید منڈی والوں پر کرونا نہیں آیا ہے۔ منڈی والے اپنے سلسلے کو جاری رکھے رہے ہیں،
اور ابھی جاری رکھیں، کیوں کہ منڈی کے بغیر معاشرے کا گزارا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کی آمد و رفت وہاں سے ہوتی ہے، تو نتیجتاً منڈیوں کو کھولنا انسانی ضرورت ہے، اور ہر کوئی منڈی سے مربوط ہوتا ہے تو اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو آیا یہ منڈی اگر ضروری ہے تو جنت کی منڈی کہاں ہے؟ جنت بھی چاہیے یا نہیں؟ جی، مفت میں مل جائے گی یا کچھ محنت کرنی پڑے گی؟ جی، محنت کرنی پڑے گی۔ کہاں وہ محنت کہاں ہوگی؟ دنیا میں ہوگی، دنیا سے پہلے ہوگی، دنیا کے بعد ہوگی؟ ہم دنیا سے پہلے نہ تھے، یہاں دنیا میں آ گئے، پھر ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہے اور کہیں اور چلا جانا ہے۔ جنت ہم نے جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو کمائی، یا دنیا سے چلے جائیں گے تو جنت کمائیں گے، یا دنیا میں ہیں تو جنت کما رہے ہیں؟ جی، اس وقت آپ جنت کما رہے ہیں یا نہیں؟ یہ جو آپ تشریف فرما ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کا حسینیت میں گزر رہا ہے، ایک ایک سانس آپ کا حسینیت میں گزر رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں حسینیت کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے کان حسینیت کی آوازوں کو سن رہے ہیں، آپ کی فکریں حسینیت میں غرق ہیں، آپ کا پورا بدن اس وقت حسینیت کے لیے وقف ہے۔ یہ کہاں ہو رہی ہے محنت؟ دنیا میں۔ تو اتنی دنیا کی مذمت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ بالکل دنیا کو کہے کہ بس میرا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھ، اگر دنیا کو تو نہیں مانتا تو آخرت کو آباد بھی نہیں کر سکتا۔ صلی علی محمد۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت۔ بس اگر مذمت ہے تو دنیا برائے دنیا کی مذمت ہے۔ پھر سوچئے، دنیا برائے دنیا، یعنی اگر میں مجلس پڑھوں برائے دنیا، آپ مجلس سنیں برائے دنیا، پتہ نہیں میری بات آپ تک سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ ماتم کریں برائے دنیا، آپ تعزیہ بنائیں برائے دنیا، آپ علم عباس سجائیں لیکن برائے دنیا، تو یہ لائق مذمت ہے۔ دنیا برائے دنیا لائق تعریف نہیں ہے، دنیا برائے آخرت لائق تعریف۔ انسان کا کام دنیا میں ہو، کرے دنیا کا کام، لیکن نیت کیا ہو کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ آخرت کے لیے کر رہا ہوں، اور اپنے اللہ سے درخواست کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ خداوندہ میری اس محنت کا اجر مجھے آخرت میں عطا فرما، اس پوری کاوش کا اجر مجھے آخرت میں عطا فرما۔ پس کیا ضروری ہے یہ نہیں کہ آخرت پہ بھی ایمان ہو، آخرت پہ یقین ہو؟ دنیا میں تو ہے ہی، دنیا میں تو بیٹھا ہے بندہ، یہ تو ہے ہی، اس کا ہونا ہی دلیل ہے کہ یہ دنیا کو مانتا ہے، لیکن نیت آیا آخرت پر ایمان رکھنے کی ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو جو دنیا برائے آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اب دنیا برائے آخرت کیسے بنے؟ دنیا برائے آخرت کیسے بنے؟ تو جواب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے ایک دین بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟
اب یہاں تھوڑا سا غور کر دیجئے، کیا دین کوئی اور بنائے یا اللہ بنائے؟ اس وقت پوری دنیا اپنے نظام خود بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور بہت سارے نظام بنے لیکن بالآخر ناکام ہو گئے۔ ایک کی جگہ دوسرا بنا، وہ ناکام ہو گیا، دوسری کی جگہ تیسرا بنا، وہ ناکام ہو گیا۔ کئی ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئے، کئی حال میں موجود ہیں، کئیوں کی فکر مستقبل کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن اگر نظام بنایا ہے انسان نے خود تو وہ یقیناً ناکام ہوگا، اور اگر نظام بنانے کا اختیار ہے تو اسی اللہ کے اختیار میں ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ ہم عزادار ہیں، ماتمدار ہیں، حسینی ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کے اختیارات میں سے کیا یہ ایک اختیار بھی ماننا چاہیے یا نہیں کہ فقط دنیا کو خلق کرنا ہی اللہ کا اختیار نہیں، بلکہ دین بنانا بھی اللہ کا اختیار ہے۔ بمعنی کے نظام، بغیر نظام کے کوئی چیز چل نہیں سکتی۔ آپ چھوٹی سی مشینری بناتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کی ایک بک لیٹ ہوتی ہے کہ جس بک لیٹ کے بغیر آپ استعمال کریں گے تو مشینری آپ کی خراب ہو جائے گی، یا وہ مشین آپ کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گی۔ حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی مشینری بھی، یہ آج کل موبائل آپ کی جیبوں میں موجود ہیں، کیا موبائل کو استعمال کرنے کے لیے کوئی ہدایت نامے پر مشتمل کتاب وہ سائنسدان جاری کرتے ہیں یا نہیں جو اس موبائل کے موجد ہوتے ہیں؟ آج کل چین کا بڑا چرچا ہے، ہر چیز پہ چھا رہا ہے، منڈی اس کے قبضے میں چلی گئی ہے، بڑا ٹھیکیدار بنا ہوا تھا امریکہ، اب وہ بھی تھر تھر کانپ رہا ہے کہ یہ چین کہاں سے کہاں مجھے لے جا رہا ہے۔ لیکن کیا چین کی کوئی بھی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کوئی چیز بنائے اور اس کو استعمال کرنے کا ہدایت نامہ نہ بتائے؟ جی، دنیا ساری آپ کے سامنے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر وہ ایجاد کرتا ہے تو اس کے لیے اس ہاتھ اس کا ہدایت نامہ، جسے آپ بک لیٹ کہتے ہیں، وہ موجود ہوتا ہے۔ اتنا بڑا انسانیت کا جہان اللہ نے بنایا ہے۔ اے انسان، میں نے یہ کائنات تیرے لیے بنائی ہے، یہ سورج تیرے لیے میں نے بنایا ہے، یہ چاند میں نے تیرے لیے بنایا ہے، یہ زمین میں نے تیرے لیے بنائی ہے، یہ آسمان میں نے تیرے لیے بنایا ہے، یہ ہوائیں میں نے تیرے لیے چلائی ہیں، یہ بارشیں میں نے تیرے لیے نازل کی ہیں۔ ہر پتا تیری خدمت میں ہے، ہر قطرہ تیری خدمت میں ہے، ہوا کا ہر جھونکا تیری خدمت میں ہے، میری کائنات کا ہر ذرہ کر رہا ہے خدمت یا نہیں؟ اتنا بڑا جہان میں نے تیری خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، لیکن کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی نظام، اس کو کیسے استعمال کر، کیسے استعمال نہ کر، تو اتنا فن خوان نہیں ہے کہ ساری باتیں خود بنا لے۔ تیری سمجھ ہی اتنی چھوٹی ہے جتنا چڑیا کا گھونسلہ بھی تجھ سے بڑا ہے۔ تجھے رہنما چاہیے، تجھے کوئی پیشوا چاہیے، تجھے کوئی ہادی چاہیے، تجھے کوئی ایسی ہستی چاہیے جو تجھے بتائے کہ تو اپنی آنکھ کو کیسے استعمال کر، جو تجھے بتائے کہ تو اپنے کان کو کیسے استعمال کر۔ اگر استعمال کرے گا فقط دنیا کے لیے تو وہ کہتا ہے میں اس استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
ایسا شخص جو اس رہنما اور پیشوا اور ہادی کی ہدایت کو پشت کرے گا اور اس کے فرمان کی پرواہ نہ کرے گا اور اس کی بنائی ہوئی مشینریوں کو اس کی مرضی سے ہٹ کر استعمال کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے ایسا عالم آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ اور عالم آخرت کا خسارہ، اس کا دوسرا نام کیا ہے جی؟ ایک گھاٹا جانتے ہو نا؟ یہ گھاٹا، آخرت کا گھاٹا کیا ہے؟ تو جواب والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم عصر مقدس کی، ہر انسان ضرور خسارے میں جائے گا۔ کون سا خسارہ؟ اس کو کہتے ہیں جہنم، اس کو کہتے ہیں آگ۔ میں پوچھتا ہوں، پانی کا عذاب سخت ہے یا آگ کا عذاب سخت ہے؟ عذاب مختلف طریقوں سے ہو سکتے ہیں، لوہے کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، پانی کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، مٹی کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ان عناصر اربع میں سے ہر ایک عنصر تیری خدمت بھی کر سکتا ہے، تیرے لیے عذاب بھی بن سکتا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہی مٹی، زمین کی مٹی آپ کی خدمت کر رہی ہے یا نہیں؟ کون سی تیری ایسی ضرورت ہے جو اس زمین نے پوری نہیں کی؟ ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے زمین کو طاقت دے دی ہے، اس زمین کا خزانہ بنا دیا ہے۔ کچھ تیری ضرورتیں زمین کی پشت پوری کرتی ہے اور بہت ساری تیری ضرورتیں زمین کا پیٹ پورا کرتا ہے۔ عورتوں کو جو سونے پہناتے ہو، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ چاندی، یہ سارے لوہے کہاں سے نکلتے ہیں؟ جتنا کچھ بھی ہے بہرحال وہ زمین سے ہے، یا زمین کی پشت ہے جو پودے کی شکل میں درختوں اور ان چیزوں کو ایجاد کرتی ہے، اس سے نکل آتے ہیں، اور یا زمین کے پیٹ میں وہ ذرات کی شکل میں موجود ہوتے ہیں اور نکال لیتے ہو۔ غرض ہے کہ میں تفصیل میں نہ جاؤں، یہ زمین تیرے فائدے کے لیے وقف ہے، لیکن کیا یہی مٹی ہمارے لیے عذاب بھی بن سکتی ہے یا نہیں؟ جی، عذاب بھی بن سکتی ہے۔ پانی بھی عذاب کا باعث بن سکتا ہے، ہوائیں بھی عذاب کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن ذرا غور کر، ان چاروں عناصر میں سے سب سے سخت ترین عذاب آیا آگ کا ہے یا کسی اور چیز کا؟ اور اللہ فرماتا ہے میں نے آگ کا عذاب اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا۔ پھر اگر وہ آگ کا عذاب 1 گھنٹے کے لیے ہوتا، 2 گھنٹے کے لیے ہوتا، 1 دن کے لیے ہوتا، 1 ہفتے کے لیے ہوتا، تو بھی اتنا بڑا نہ تھا۔ اس نے فرمایا نہیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ آگ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اور کتنا عرصہ آگ کے عذاب میں رہیں گے؟ جی، یعنی کوئی مدت، کوئی لمٹ، کوئی حد؟ تو اللہ تجھے اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ تیرے لیے آخرت کی طرف توجہ تبھی آسان ہو سکتی ہے جب وہ ساتھ عذاب بھی رکھے۔ فقط انسان لالچ سے تابعدار نہیں بنتا جتنا سزا کے ڈر سے تابعدار بنتا ہے۔ ایک طرف ہوتا ہے حلوہ، دوسری طرف ہوتا ہے کوڑا۔ آپ کے سامنے حلوے کا تھال رکھ دیا جائے اور اوپر ایک کوڑا لے کے بندہ کھڑا ہو جائے، آپ حلوہ کھائیں گے یا کوڑے سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ عقل مندی کے ساتھ بتائیے۔ ایک بندہ اوپر کوڑا لے کے کھڑا ہوا ہے اور سامنے اس نے تھال رکھ دیا ہے، اب بندہ کوڑے کی طرف زیادہ توجہ کرے گا یا حلوے کی طرف زیادہ توجہ کرے گا؟ یعنی خوف سزا کا یہ انسان کو زیادہ متوجہ کرتا ہے تابعداری کی طرف، اور لالچ متوجہ
اتنا نہیں کرتی، کرتی ہے لیکن اتنا متوجہ نہیں کرتی۔ اس سے آپ یہ سمجھے کہ اللہ نے جہنم کیوں پیدا کی ہے، جہنم کا خوف کیوں دلوایا ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ انسان خوف کی وجہ سے میرا تابعدار زیادہ بنے گا، اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تقویٰ آپ کو جب ترجمہ آپ کرتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ترجمہ کیجئے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ المتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون؟ جو اللہ سے ڈرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جانتا ہے کہ جب تک تیرے اندر میرا ڈر اور میری نافرمانی کا عذاب کا خوف پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک تو میرا کہنا نہیں مانے گا۔ تو کیا خیال ہے، متقی ہونا چاہیے یا نہیں؟ ڈر بندے کے اندر پیدا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور ذرا یہ بتا، جو امام المتقین ہے وہ کتنا اللہ سے ڈرتا ہے؟ ذرا اس لفظ کو غور کیجئے۔ آپ خود اذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، دو لفظ آپ مولا علی علیہ السلام کے لیے اونچی آواز سے اونچے لاؤڈ اسپیکر لگا کر روزانہ دنیا کو سناتے ہیں۔ لوگ نہیں سناتے، لوگوں کی اذان میں یہ بات نہیں ہوتی، آپ کی اذان میں یہ بات ہوتی ہے، اور آپ علی مولا کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تعارف بھی کروا رہے ہوتے ہیں، ان کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جو مومنوں کا امیر ہے اور متقیوں کا امام ہے۔ مومن تو ہو گیا اللہ کو ماننے والا، ٹھیک ہے، پہلا ایمان لا الہ الا اللہ ہے، جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے وہ مومن ہے، جو محمد رسول اللہ کو مانتا ہے وہ مومن ہے، جو علی ولی اللہ کو مانتا ہے وہ مومن ہے۔ اور آپ اذان میں کہتے ہیں ان سب مومنوں کا امیر، یعنی ان سب مومنوں کا حاکم وقت کون ہے؟ یہ ہے حکومت کا سلسلہ۔ لیکن دوسری بات ہے وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ، اور سارے متقیوں کا امام کون ہے؟ مولا علی۔ کل میں نے عرض کیا تھا، آج پھر کہہ دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو مت بھولیے جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ وہ امام کون ہے؟ آپ 12 اماموں کو مانتے ہیں، پہلا امام کون ہے؟ مولا علی۔ مولا کس کا امام ہے؟ ذرا پھر دہرائیے نا، کن کا امام ہے؟ آپ خود اعلان کرتے ہیں اور پوری دنیا کو سناتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ مانتے ہیں یا نہیں؟ دوسروں کو جو کہتے ہیں کہ وہ متقیوں کا امام ہے تو پہلے خود کو ماننا چاہیے نا، تو خود بندہ مانتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے میں تمہیں اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو مومنوں کا حاکم ہے اور متقیوں کا امام ہے۔ متقیوں کا امام بروز معاشر آگے آگے ہوگا اور پیچھے پیچھے کون ہوں گے؟ جی، مقتدی یا متقی؟ آپ نے لفظ کون سا بولا ہے؟ امام المتقین۔ اب اللہ فرماتا ہے میں امام کے ساتھ تمہیں بلاؤں گا، وہ امام کون ہے؟ متقیوں کا امام ہے۔ بس معلوم ہوا آگے جو مولا علی ہوں گے تو پیچھے کھڑا ہو کر ان کے پیچھے چلنے کا حق فقط اسی کو ملے گا جو اللہ کے رجسٹر میں متقی ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ممبرشپ لینی ہے مولا علی والوں کی؟
جو مولا علی کی پارٹی کی ممبر شپ لینا چاہتا ہے اس پارٹی کی جو آخرت میں ہوگی. آپ کو ممبر شپ دنیا کے لیے چاہیے یا آخرت کے لیے؟ مولا علی کی غلامی کی ممبر شپ دنیا کے لیے چاہیے یا آخرت کے لیے چاہیے؟ آخرت میں کون ہوگا اس ممبر شپ کا مالک؟ علی کی جماعت کا ممبر، علی کے گروہ کا ممبر. دیکھیے رسول اکرم نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی فقط کامیاب ہوں گے. آپ اور آپ کے شیعہ. شیعہ کون ہوتا ہے؟ پیچھے چلنے والا، تابعداری کرنے والا. تو ہمیں شیعہ بننا ہے مولا علی کا یا نہیں؟ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ آخرت کے لیے. تو علی کی پارٹی کا ممبر ہوتا ہے شیعہ، علی کے گروہ کا رکن ہوتا ہے شیعہ. توجہ ہو گئی؟ لیکن شیعہ وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، اس لیے کہ رسول اکرم نے فرمایا کامیاب ہوں گے شیعہ اور تو ہے متقیوں کا امام. تو کیا جو غیر متقی ہوگا بروز آخرت اسے مولا علی کے پیچھے کھڑے ہونے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ الفاظ فقط الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ کے مفاہیم ہوتے ہیں. الفاظ کے اندر نور بھرا ہوا ہوتا ہے مفاہیم کا. ہمارے ہاں یہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم الفاظ سے کھیلتے ہیں، ان کے مفاہیم کی طرف توجہ کم کرتے ہیں. ان کے اندر جو ہدایت کا نور بھرا ہوتا ہے اس کی طرف ہم توجہ کم کرتے ہیں. ہم روز آذان میں بھی کہتے ہیں، اقامت بھی کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل. تو باقی ساری باتیں اپنے مقام پر رکھ کے علی علی کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں. ٹھیک ہے، علی اللہ کے ولی ہیں. اور کون ہے جی؟ وہ وصی رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول کے وصی ہیں. یہ بھی علی کی اپنی شان ہے. و خلیفتہ بلا فاصل، وہ رسول کے بلا فاصل خلیفہ ہیں. یہ بھی کس کی شان ہے؟ علی کی شان ہے. ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم کب علی والے بنیں گے؟ تو ہم تب علی والا بنیں گے جب علی ہمارے امام ہوں. فقط یہ نہیں کہ ہم امام کہیں، علی مانے میں تیرا امام ہوں تو میرا غلام ہے. اور علی نہیں مانتا کسی کو غلام جب تک اسے متقی نہیں دیکھتا. کیا خیال ہے؟ علی متقی کی پہچان میں کامیاب ہیں یا کہیں کہیں بھول جاتے ہیں؟ جی کہیں کہیں علی کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کہ متقی نہ ہو اور علی سمجھے کہ یہ متقی ہے. ایسا ممکن ہے؟ کوئی تھوڑا سا ذرہ بھی امکان کا؟ بھی ہم جو مولا علی کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں وہ کوئی سادہ سا ایمان نہیں ہے. اس کائنات میں ساری کائنات کے حقائق سے جو آشنا ہے اس کو علی کہتے ہیں. تو جو ہے علی
امام تھوڑا سا اس پہ غور کروانا چاہتا تھا، علی امام المتقین ہے، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم علی کو امام مانتے ہیں اور علی ہمارے امام ہیں تو ہمیں کون ہونا چاہیے؟ جی متقی۔ آؤ اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم اپنے آپ کو متقی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ یاد رکھ میرے محترم دوست، دین کے بغیر کوئی متقی نہیں بن سکتا، اپنی مرضیوں سے کوئی متقی نہیں بن سکتا۔ لوگ اکٹھے ہو کے بھی کہہ دیں کہ یہ متقی ہے تو متقی نہیں بن سکتا۔ متقی وہی ہوتا ہے جس کے متقی ہونے پر علی مہر لگا، کیونکہ یہ سارا استحقاق امام کو حاصل ہے، یہ سارا حق کس کو اللہ نے دیا ہے؟ امام کو دیا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جسے اللہ امام بناتا ہے اسے کوئی فراڈ نہیں کر سکتا، کہ ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو اور امام کو سمجھ نہ آئے۔ ایک دوسرے کے تو فراڈ ہو سکتا ہے، میں ظاہر میں کچھ ہوں باطن میں کچھ ہوں، آپ میرے ظاہر کو جانتے ہیں میرے باطن کو نہیں جانتے، لیکن علی آیا جانتے ہیں یا نہیں کہ یہ بندہ اندر سے خالص ہے یا ناخالص ہے؟ یاد رکھ میرے دوست، اصل ماہر وہی ہوتا ہے، زرگر وہی ماہر ہوتا ہے جو سونے کی پرکھ میں کامیاب ہوتا ہے۔ کھوٹا سونا کون سا ہے اور کھرا سونا کون سا ہے؟ اگر وہ کھوٹے کھرے کی پہچان نہیں رکھتا تو یقیناً زرگری وہ نہیں کر سکتا اور وہ ناکام رہے گا۔ علی کو اللہ نے زرگر ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر بندے کے اندر کتنا ایمان کا ذرہ موجود ہے اس سے آشنا ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے، اس دنیا میں علی آنکھ بند کر لیتا ہے مصلحت کی خاطر، ضروری نہیں کہ ہر منافق کو پکڑ کے کہے تو منافق ہے۔ پتہ نہیں میری بات آپ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ علی ولی کی جو لشکر تھے، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ تین جنگیں مولا علی نے اپنے زمانے حکومت میں لڑی۔ اس میں علی کے لشکر بھی تھے یا نہیں؟ جی مقابلے والے تو چلو تھے ہی تھے، خود مولا علی کے اپنے سپاہی اپنے لشکر والے تھے یا نہیں تھے؟ وہ سارے مخلص تھے۔ پتہ نہیں میری بات توجہ طرف ہے، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ بس یہ علی مولا کے لشکر کے 50,000 سپاہی تھے، کیونکہ یہ بات اپنے مقام پر تاریخی حقیقت ہے کہ جنگ صفین میں دونوں طرف سے 80,000 افراد مارے گئے۔ جنگ صفین میں کتنے بندے مارے گئے؟ 80,000، یعنی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، دونوں کی تعداد تاریخ نے کتنی لکھی ہے؟ 80,000۔ اس میں علی ولی کے لشکر کے بھی بندے مارے گئے، تو اور کچھ نہ صحیح تو 40,000 اگر نصف بھی ہم تقسیم کریں تو 40,000 علی کے لشکر والے بھی مارے گئے اور ادھر والے بھی مارے گئے۔ تو علی کا لشکر چھوٹا سا تھا یا بڑا لشکر تھا؟ بہت بڑی جنگ تھی، لشکر بھی بہت بڑا تھا۔ لیکن آپ داناؤں سے میں یہ پوچھتا ہوں، جتنے بھی علی کے جنگ صفین میں سپاہی تھے، آیا وہ سارے مخلص تھے؟ میرے خیال میں آپ چپ ہو گئے، کبھی اس پہ شاید غور نہیں کیا ہوگا۔ اگر مخلص ہوتے تو کیا خارجی بنتے؟ خارجی جو بات کو جنگ نہروان میں علی مولا کے مقابلے میں آ گئے، یا دوسرے الفاظ میں جنہوں نے نیزوں پر قرآن کو دیکھ کر علی کی مخالفت شروع کر دی،
پتہ نہیں میرا لفظ آپ تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. نیزوں پر قرآن اٹھائے مخالف نے اور علی کے لشکر میں پھیلائے اور یہ نعرہ لگا دیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ثالث، جنگ بند. مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ جنگ بند. اور ان کو آفر کس چیز کی کر رہے ہیں؟ تمہارے اور ہمارے درمیان کس کا فیصلہ؟ قرآن کا فیصلہ. ذرا غور کیجئے، کس کا فیصلہ؟ لڑ کس سے رہے ہیں؟ کس سے لڑ رہے ہیں؟ وہی جس کے متعلق رسول نے فرمایا ہے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. کئی مرتبہ میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن علی کے ساتھ کہاں کہاں ہوتا ہے. جی، مسجد میں ہو تو قرآن علی کے ساتھ ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا. جنگ میں بھی قرآن علی کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب وہ قرآن جو ان مخالفین نے نیزوں پہ اٹھا کر علی کے مقابلے میں لائے تھے اور کہا تھا جنگ بند کرو، ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن کا فیصلہ، میں پوچھتا ہوں لڑ علی سے رہے ہو اور علی وہ ہے جس کے ساتھ قرآن ہے. یہ بات آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو جہاں جہاں بھی قرآن ہو. میں نے کئی مرتبہ یہ بھی کہا اگر کسی کے سینے میں قرآن ہو، حافظ قرآن ہوتا ہے نا، حافظ قرآن ہو، قرآن اسے یاد ہو، اس کے سینے میں قرآن ہو، لیکن ساتھ اس کے سینے میں بغض علی ہو، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میرا خیال آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل بھی ہوتا ہے. جی، آج کل بھی ہوتا ہے. حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں اور دشمن علی بھی ہوتے ہیں نا ایسے. اب یہ جو حافظ قرآن دشمن علی ہوتے ہیں، ان کے سینے میں جو قرآن ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جس قرآن کو انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے اور حافظ ہیں وہ، آیا ان کے سینے والا قرآن ان کے ساتھ ہے یا علی کے ساتھ ہے؟ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی کیا رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن کا حافظ ہو جائے تو اس کے اندر جو قرآن ہے وہ علی کا مخالف ہے؟ قرآن جہاں بھی ہو وہ علی کے ساتھ ہے، اور اگر سینے میں قرآن ہو اور علی کا دشمن ہو تو وہی سینے والا قرآن خود حافظ پہ لعنت کرے گا. پتہ نہیں بات سمجھ چکے ہو یا نہیں سمجھ. اور پھر ایسا ہوا یا نہ ہوا؟ نیزے پہ قرآن اٹھائے، مجھے نہیں پتا تعداد کتنی تھی، 50 بندے تھے، 100 بندے تھے، 1000 بندہ تھا، بہرحال کچھ تھے جنہوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھائے، مطالبہ کیا اور علی کے لشکر والوں سے کہا جنگ بند کرو اور ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ثالث. علی مولا کا فرمان کیا تھا؟ جنگ جاری رکھو یا جنگ بند کر دو. جی، واضح ہے کہ مالک اشتر کے حملے اس نتیجے پر آ رہے تھے کہ دشمن پر حملہ ہوتا اور دشمن کا ستیہ ناش کر دیتا مالک، اس لیے تو اس نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھوایا. اب وہ قرآن اٹھا رہے ہیں، علی مولا کے لشکر کے سپاہیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں جنگ بند کرو اور تمہارے ہمارے درمیان قرآن ثالث. علی کہتے ہیں جنگ مت بند کرو، دھوکہ ہے. دونوں باتیں آپ کے ذہن میں آ گئیں. علی کیا فرما رہے ہیں؟ دھوکہ ہے، جنگ بند نہ کرو. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنگ بند کرو، قرآن کا فیصلہ. اب میں پوچھتا ہوں قرآن کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہی قرآن جو نیزوں پہ ہے وہ اپنی خاموشی سے کہہ رہا ہے جنگ بند مت کرو.
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. عزیزان من، رسول اکرم کے کلمات مقدسہ اور احادیث وقتی نہیں ہوتی. یوں سمجھیے رسول قیامت تک دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ فرما رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن، اگلا جملہ بھی اس کو مکمل کیجئے، علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ اکٹھے ہی میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. رسول اکرم نے علی اور قرآن کے ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی مدت کیا بیان کی؟ 10 سال تک ساتھ رہیں گے، 20 سال تک ساتھ رہیں گے، 100 سال تک. آج سن 1442 ہے، رسول اکرم کے ہجرت کو 1442 سال گزر چکے. چلو 1400 سال ہی گزر چکے ہوں رسول کے اس فرمان کو. ان گزشتہ 14 صدیوں میں علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے یا کبھی کبھی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی ثابت کرے ان گزشتہ صدیوں میں علی نے کبھی قرآن کی مخالفت کی ہو یا قرآن نے کبھی علی کی مخالفت کی ہو. اگر کوئی ایسی بکواس کرتا ہے کہ قرآن کچھ اور کہتا ہے اور علی کچھ اور کہتا ہے تو ایسا خبیث نہ قرآن کا ہے نہ علی کا ہے. رسول اکرم کوئی سادی بات نہیں کرتے اور نہ جذبات میں بولتے ہیں. کیا خیال ہے؟ رسول اکرم اپنے عزیزوں کے فضائل ویسے جذبات میں مبالغے کے طور پر بولا کرتے تھے یا عدل و انصاف میں تول کر بولا کرتے تھے؟ خود رسول کے بارے میں اپنے ایمان کا لوگوں کو جائزہ لینا چاہیے کہ رسول پر ایمان لاتے ہو پھر رسول کے بات میں شک کرتے ہو. تو اس لیے میرے عزیز مہربانو، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ اور قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ. اب رسول فرماتے ہیں علی امام المتقین ہے. یہ بھی کس کا فرمان ہے؟ رسول کا فرمان ہے. ہم فقط تمہیں نہیں کہتے بلکہ یہ کس کا فرمان ہے؟ علی کون ہے؟ امام المتقین ہے. یہ حدیث رسول ہے یا نہیں؟ یہ بھی امیر المومنین والے بھی حدیث رسول ہے اور امام المتقین والے بھی حدیث رسول ہے. اب رسول کہتا ہے علی ہیں سارے متقیوں کے امام، لہذا علی کا ماموم کون؟ جو متقی ہو وہ علی کے پیچھے ماموم بنے گا، یا متقی نہ ہو تو بھی وہ علی کو امام مانتا ہے. رسول کے فرمان میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. لہذا معلوم ہوا ایسا ہو سکتا ہے لوگ متقی سمجھیں، خود اپنے آپ کو متقی سمجھے، پیچھے علی کے کھڑا ہو جائے لیکن علی کے نزدیک متقی نہ ہو. ایسا بندہ جنت جائے گا یا جنت نہیں جائے گا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. قرآن کہتا ہے جنت سواری ہی متقیوں کے لیے گئی ہے. جنت غیر متقیوں کی جگہ ہے یا متقیوں کی جگہ ہے؟ تو میرے دوستو، خوف اللہ کا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یعنی اللہ سے خوف کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک ڈراؤنی بلا خدا نخواستہ بندہ سمجھے اور اس سے ڈرے. نہیں، اللہ کے نافرمانی سے جو عذاب ملنے والا ہے اس کا خوف.
متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے ڈرے اللہ کے عذاب سے، یا ڈرے اس سے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھ پہ کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا۔ جس کے دل میں یہ نظریہ پختہ ہو جائے اور یہ ڈر پختہ ہو جائے، جتنا پختہ ہوتا جائے گا اتنا متقی ہوتا جائے گا، جتنا پختہ ہوتا جائے گا اتنا متقی ہوتا جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ یہ سلمان ہو جائے، عین ممکن ہے کہ یہ ابو ذر ہو جائے۔ جتنا جتنا اس کے قلب میں خوف الہی یعنی نافرمانی رب العزت کا خوف زیادہ زیادہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس کے تقوی کا درجہ بلند ہوتا جائے گا، اور پھر علی کی غلامی میں اس کا نمبر بھی اپ ہوتا جائے گا۔ کیا خیال ہے، یہ سلسلہ امیر المومنین کی زندگی تک تھا یا آپ کی شہادت کے بعد بھی جاری ہے؟ آج بھی ہم متقی ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ علی ولی کے غلام بن سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ ہمارے امام بن سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک ہے ہمارا زبان سے کہنا کہ علی میرا امام ہے، ایک میرا کردار بولے کہ علی میرا امام ہے۔ کل میں نے کہا تھا ایک ہوتی ہے یہ زبان اور ایک ہوتا ہے کردار۔ یہ جو گوشت کی زبان ہے اس کا اور کردار کی زبان کا آپس میں کیا فرق ہے؟ گوشت کی زبان جھوٹ بول لیتی ہے لیکن کردار کی زبان جھوٹ۔ مثلا ایک شخص آپ سے بڑی پینگیں بڑھا رہا ہے، میں آپ کا بڑا دوست ہوں، میں آپ کا بڑا مخلص ہوں، میں آپ کا یہ ہوں وہ ہوں، اور بس یہ کہتے کہتے ایک مکہ آپ کو مارتا ہے اور آپ کے دانت توڑ دیتا ہے۔ اس کی زبان بھی کچھ کہہ رہی ہے، اس کا مکہ بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ بتائیے زبان سچی ہے یا مکہ سچا ہے؟ بولو۔ زبان اور مکہ یہ آپس میں مقابلے میں آ گئے ہیں، مقابلے میں آ گئے ہیں نا۔ زبان کہہ رہی ہے میں مخلص ہوں، ہمدرد ہوں، دوست ہوں، میں مارے نیارے، میں تا تیرا مخلص ہاں، میں کل وقت تیرا کوئی ہے کوئی نہ تے ول جو چلتا ہے انہاں مکہ تے ڈن تھتے پہ ہوندے ہن تو وہ دوست سمجھے سے ہیں یا دشمن سمجھے سے؟ جی زبانی کلامی تے قصیدے پڑھتا پہ، لیکن مکہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے تیرے دانت توڑ دیے ہیں، بتا وہ مکہ کہہ رہا ہے کہ یہ مکہ مارنے والا تیرا دشمن ہے، اور اس کی زبان کہہ رہی ہے کہ وہ تیرا دوست ہے۔ اب تو اسے کیا مانے گا؟ اللہ کرے شیعہ کی یہ گل سمجھ آؤ جی بابا صلوات۔ ہماری مجالس نے ہمیں اتنا حقائق سے بس اوقات دور کر دیا ہے کہ مثل روز روشن جو حقیقتیں ہوتی ہیں ان کو بھی اتنی جلدی سے سمجھ نہیں پاتے۔ کردار کی زبان کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، اس زبان کی باتوں کو جھٹلایا جا سکتا۔ یہ زبان کبھی سچ بولتی ہے اور کبھی، کل نہیں میں نے کہا تھا کہ رسول اکرم کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ نشہد انکا لا رسول اللہ۔ ان کی زبان کیا کہہ رہی ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب بتا اللہ صحیح کہہ رہا ہے یا وہ منافق صحیح کہہ رہے ہیں؟ منافق کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جھوٹے ہیں، یعنی یہ تجھے رسول نہیں مانتے۔ اب اللہ سچ کہہ رہا ہے، یہ منافق سچ کہہ رہے ہیں۔ جب روز محشر آئے گا، تو کل میں نے کہا تھا کہ آ جائیں گے نکیرین، منافق ہو گیا ہے دفن، کہتے کہتے رسول کو
نشہد انک رسول اللہ، نشہد انک رسول اللہ، نمازیں بھی پڑھتا تھا، اذانیں بھی دیتا تھا، اقامتیں بھی کہتا تھا، رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہم صل علی محمد وآل محمد بھی پڑھتا تھا، لیکن تھا منافق۔ میرے خیال میں آپ کو ذرا تکلیف ہو رہی ہے، یا رسول اکرم کی مسجد کے نمازی منافق بھی ہوتے تھے یا نہیں؟ وہ تشہد پڑھتے تھے یا نہیں؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھتے تھے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد آل محمد بھی پڑھتے تھے یا نہیں؟ سچ کیا تھا؟ رسول کو رسول مانتے تھے؟ لائق صلوات مان؟ میں آگے چلوں، ذرا کربلا چل۔ کربلا میں جتنے قاتل حسین اکٹھے ہوئے تھے یا قاتل خانوادہ حسین اکٹھے ہوئے تھے، آیا وہ نماز چھوڑ چکے تھے یا نماز پڑھتے تھے؟ ذرا چل مسجد کوفہ، حضرت مسلم بن عقیل تنہا ہو گئے یا نہیں؟ پیچھے نمازی تھے یا نہیں؟ اور آخر کیا ہوا؟ سارے چلے گئے، مسلم تنہا ہو گئے، ان کے ہاں کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں تھی، اور وہ اپنی پناہ ڈھونڈنے کے لیے مسجد کی کوفے کی گلیوں میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پیچھے ابن زیاد جو گورنر بن کے آیا تھا اور چکر چلا رہا تھا، اس نے معلوم کیا مسجد کا حال بتاؤ، تو لوگ اس کے جاسوسوں نے کہا مسجد خالی ہے اور کوئی مسجد میں موجود نہیں ہے، مسلم بھی چلے گئے۔ اس نے اعلان کر دیا آؤ میں نماز پڑھاتا ہوں، پڑھو۔ تو جو رہی ہے، کیونکہ ایسے واقعات ذرا کم آپ کو بیان کیے جاتے ہیں۔ ابن زیاد اپنے دربار سے نکلا، ساتھی تو مسجد تھی، مسجد کے محراب میں آ گیا اور سینکڑوں نمازی آ گئے ابن زیاد کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا خیال ہے؟ ابن زیاد والے بھی نماز پڑھتے تھے؟ خود ابن زیاد پڑھتا تھا۔ اب یہ ابن زیاد جو نماز پڑھتا تھا اس میں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھتا تھا، صلوات پڑھتا تھا۔ یہی کوفی پہنچ گئے کربلا جب ابن زیاد نے لشکر بھیجا، اور نتیجہ یہ سامنے کھڑے ہو گئے مولا امام حسین کے لشکر یزید بن کر۔ نماز چھوڑ گئے تھے، پڑھتے تھے نماز۔ حیران ہوتا ہوں جب میں اس بات پر سوچتا ہوں، جن پہ صلوات بھیجتے تھے انہی کو تیر مارتے تھے۔ کہتے تھے یہ نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صلوات بھی پڑھ رہے ہیں، جن پہ صلوات پڑھ رہے ہیں انہی کو تلوار مار رہے ہیں، انہی کو تیر مار رہے ہیں، انہی کا پانی بند ہے، انہی کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب ہم کیا کہیں؟ یہ مخلص تھے یا منافق تھے؟ اور ذرا ان کے بارے میں مجھے بتا جو رسول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہی کوفہ تھا۔ اور بی بی زینب کبریٰ نے اپنے بابا سے پوچھا تھا آخری اوقات میں، بابا میں نے سنا ہے، مجھے ام ایمن نے ایک حدیث سنائی ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ اے زینب تجھے ایک مرتبہ پھر اسی کوفے میں آنا ہوگا۔ بابا مجھے کیا ایسا ہے؟ روئے علی، جی بھر کر روئے۔ حالت یہ تھی کہ دختر کا اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا ہوا تھا اور ہاتھ پکڑ کے رو رہے تھے، اور رو رو کے کہہ رہے تھے ہاں میری بیٹی حدیث سچ ہے، تجھے آنا ہے کوفہ، لیکن کیسے آنا ہے؟ اب آپ حالت جانتے ہیں، بے محمل اونٹ ہوں گے، سر پہ چادر ہوگی، رسیوں میں بندھی ہوئی ہوگی،
کتنے جوانوں کے جنازے دیکھ کے آئے گی. توجہ رکھیں میرے محترم دوستو. کہتے ہیں ہاں بیٹی ایسا ہونا ہے. پھر حضرت روئے اور کہا صبرن صبرن صبرن، میری بیٹی صبر کرنا، میری بیٹی صبر کرنا، میری بیٹی صبر کرنا. بغیر صبر کے نتیجہ نہ نکلے گا. اب آپ بتائیں یہی کوفی نہیں تھے جو رسول کی بیٹیوں کے اس حالت میں تماشے دیکھ رہے تھے؟ میں پوچھتا ہوں ان کو آپ مومن کہیں گے؟ آگے چل کیا شام میں اس وقت مسلمان نہیں بستے تھے، کافر بستے تھے؟ شام میں بھی تو مسلمان بستے تھے، لیکن یہ کیسے مسلمان تھے جو یزید کی بیعت کر چکے تھے اور رسول کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ. کتنا سنگین صورتحال تھی. اس لیے میرے دوستو ان باتوں کو سمجھو. فقط زبان سے کلمہ پڑھنا اور فقط زبان سے ایمان کا اقرار کرنا یہ کافی نہیں ہے جب تک تیرا کردار سچ نہ بول رہا ہو. اس کو تقویٰ کہتے ہیں اگر کردار سچ بولتا ہے. اور علی امام المتقین ہیں. علی کن کے امام ہیں؟ ہاں اگر متقی دیکھنا ہے تو ذرا غور کو دیکھ لے. کالی گھٹاؤں میں تھا، یزیدیت کی گھٹاؤں میں تھا، ہر قسم کے گناہ میں شریک کھڑا تھا، لیکن جب اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو تڑپنے لگا اور اس کی ٹانگوں میں لرزہ آ گیا. کسی نے پوچھا تو کوفے کا سب سے بڑا بہادر تھا، اب تیری ٹانگیں کیوں لرز رہی ہیں؟ اس جنگ سے ڈر رہا ہے؟ یہ جنگ تو کوئی اتنی بڑی جنگ نہیں ہے، اس لیے کہ ادھر ہزاروں سپاہی ہیں اور وہاں ایک محدود تعداد ہے. اور جو 72 آپ کہہ رہے ہو ان میں علی اصغر بھی شامل ہے، ان میں اون محمد جیسے شہزادے بھی شامل ہیں، ان میں حسن کا بیٹا وہ بھی شامل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں. عزادارو اب بتائیے لڑنے کے لائق تو رہ گئے نہ چند گنتی کے نوجوان. ان اتنی قلیل تعداد کو کہہ رہا ہے اور کیا تو اس جنگ سے ڈر رہا ہے؟ یہ تو کوئی اتنی بڑی جنگ نہیں ہے. اور کا جواب کیا ہے؟ کہتا ہے میں جنگ سے نہیں ڈر رہا، میں تو اس سے ڈر رہا ہوں آگے 2 راستے ہیں، ایک جنت کو جا رہا ہے، ایک جہنم کو جا رہا ہے. جدھر کھڑا ہوں اگر ادھر رہا تو سیدھا جہنم جاؤں گا، اور اگر جنت جانا چاہتا ہوں تو جنت ادھر ہے جدھر زہرا کا لال ہوتا ہے، جنت ادھر ہے جدھر فرزند رسول بلا رہا ہے. کائنات تبدیل ہو گئی، خفتہ ایمان بیدار ہوا، کردار صاف ہوا. اب کرنا کیا تھا؟ فقط زبان سے یہ کہہ دیتا اے حسین میں تیرا حامی ہوں، بات بن جاتی؟ نہ بنتی. بلکہ اس نے کیا کیا؟ اپنے نیزے کو گود میں لٹایا اور اپنے آپ کو اب ڈھال کو الٹا پکڑا، یعنی ڈھال کے پیٹ کو سامنے کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی. کیوں؟ تاکہ آگے جو علمدار کھڑا ہے نا، جو علمدار کربلا کھڑا ہے عباس، ابو الفضل عباس، جب دیکھے گا نا کہ نیزہ سیدھا نہیں پکڑا ہوا، نیزہ لٹایا ہوا ہے، ڈھال کو اس نے پیٹ کو آگے کیا ہوا ہے، پشت کو آگے نہیں کیا ہوا، سمجھ جائے گا آنے والا لڑائی کی نیت سے نہیں آ رہا، آنے والا لڑائی کی نیت سے نہیں آ رہا. حضرت عباس نے آنے دیا. جب قریب آیا، مولا کے تک پہنچا کہ آواز اس کی مولا تک پہنچ سکے، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے حالی من توبہ، کیا مولا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ تفصیل میں نہیں گیا، تفصیل تو مولا بھی جانتے تھے، تفصیل تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ گویا کہنا چاہتا ہے کربلا لے آنے والا میں ہوں، آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالنے والا میں ہوں،
آج پانی بند ہوا ہے، پانی نہیں لایا، وہ میں ہوں۔ 10ویں کی شب گزر گئی ہے، آپ کے بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، میں نے کوئی اقدام نہیں کیا، یہ سارا لشکر میری وجہ سے یہاں اکٹھا ہوا ہے، میں نے یہ سارے اقدامات کیے ہیں، لیکن کیا مجھ جیسے مجرم کے لیے کوئی توبہ ہے؟ حلی من توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اس وقت رحمت للعالمین کا نواسہ بولا اور فرمایا اللہ یقبل توبتک، اللہ اب بھی تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، جو کر چکا ہے تو کر چکا ہے، لیکن پھر بھی تیری توبہ اللہ منظور کرنے کے لیے تیار ہے۔ گویا حسین مولا نے کہہ دیا اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ توبہ کی قبولیت کی خبر جب ملی تو فوراً عرض کرتا ہے مولا پھر مجھے اجازت دیجئے، میں ابھی واپس جاتا ہوں اور ان ظالموں کے ساتھ تمہارا نمائندہ بن کے گفتگو کرتا ہوں، تمہاری طرف سے اب میں گفتگو کرتا ہوں۔ امام نے اجازت دے دی اور گیا، اور وہاں جا کے جو جملے اس کی طرف سے نکلے اس میں ایک جملہ یہ ہے، کہتا ہے تمہارے اس دریا سے کتے پانی پی رہے ہیں، تمہارے اس دریا سے کافر پانی پی رہے ہیں، تمہارے اس دریا سے سارے حیوان پانی پی رہے ہیں، اگر تم نے پانی بند کر رکھا ہے تو رسول کی آواز۔ اے سبیلیں لگانے والوں، اے لوگوں کو شربت پلانے والوں، اے دودھ کی سبیلیں لگا کر ماتمداروں اور عزاداروں کو پلانے والوں، آؤ ذرا ہور سے پوچھو، اور رو رہا ہے، کہتا ہے اس دریا سے تو ہر کوئی پی رہا ہے، اور تم نے اگر بند کیا ہے تو رسول کے شہزادوں پہ پانی بند کیا ہے، نبی کی اولاد پہ پانی بند کیا ہے، تمہیں کچھ شرم آنی چاہیے تھی، لیکن کیا وہ اتنے بے شرم ہو گئے تھے، اتنے بے حیا ہو گئے تھے۔ اور واضح ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا اسے آتا ہے جس کے پاس ایمان موجود ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان نہ ہو من لا حیا علی لا ایمان علی، جس کے پاس حیا نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ وہ سارے منافق کھڑے ہوئے تھے اور حر نے ان کے ساتھ جنگ شروع کی۔ بس اتنا کہتا ہوں بالآخر حر بھی زخمی ہوا، زمین پہ گرا، تڑپ رہا تھا تو زہرا کا لال چلا، زہرا کا لال چلا اور جا کر حر کے سرہانے بیٹھے، اور جب اس کو تڑپتا ہوا دیکھا اور شہادت دیکھی تو فرماتے ہیں تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو حر ہے، دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے، یعنی دنیا میں بھی تو ملامت سے آزاد ہو گیا اور آخرت میں بھی جہنم سے آزاد ہو گیا، اب تو تیرا نام شہداء میں آ گیا نا۔ اب بتا کتنا عظیم ہوگا وہ کہ جو چند گھنٹے کے لیے توبہ کر کے آیا اور آج کھڑا ہے امام سجاد اس کی تربت کو سلام کر رہا ہے۔ اور لے کے امام سجاد سے کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے جب 12ویں امام کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہوں گے تو آپ کا کیا خیال ہے، اور کو بھی سلام پیش کرتے ہوں گے یا نہ کرتے ہوں گے، اور کی تربت پہ بھی جاتے ہوں گے یا نہ جاتے ہوں گے؟ ساری کائنات جس کے چہرے کو ترستی ہے کھڑا ہے وہ اور سلام پیش کر رہا ہے حر کو۔ اس کو کہتے ہیں قسمت کا بہتر ہونا، تقوی کا بلند ہونا، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا اور اللہ سے توبہ کر کے حق کی طرف آ جانا۔ تو ہماری مجالس کا اصلی ہدف یہ ہے کہ ہمارے مجلس والے پڑھنے والے ہوں یا سننے والے اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، اپنے اندر تقوی کا نور پیدا کریں، امام المتقین کے سچے غلام بنیں، گناہوں کے کرنے سے ڈریں، واجبات کی پابندی کریں، محرمات سے پرہیز کریں، مستحبات سے محبت رکھیں، مکروہات سے بھی نفرت کریں، اور اگر ایسا کریں گے تو یہ بھی آج کے حر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خداوند منان ہمیں حر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند منان ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے اندر نور تقوی کو پیدا کرے، اور ہمیں ہر قسم کی مشکل کا مقابلہ کرنے کی
توفیق بسبحیل کربلا کے نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. تمام مرحومین کے لیے